السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، اگر آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں، یعنی یہ ہے حقیقت چینل دیکھتے ہیں، جس میں ہم اکثر بلکہ ہمارا یعنی ٹاپک ہی یہ ہے کہ رد غیر مقلدیت، غیر مقلدین کے فتنے سے لوگوں کو آگاہ کرنا اور ان کے فتنے کا رد کرنے کی کوشش کرنا علماء کرام کی رہبری اور رہنمائی میں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے چینل پر جو ویڈیوز ہیں اس پر اکثر کمنٹس غیر مقلدین اور اس پر بہت بڑی باتیں کہتے ہیں کہ آپ کی فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے، یوں لکھا ہے، یوں لکھا ہے، بہت سارے کمنٹس وہ کرتے ہیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں، اور بلکہ کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ بھائی ہم حق پر ہیں، یعنی ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ حق پر ہم ہیں۔ ہم آپ کو نہیں روکتے بھائی آپ حق پر ہیں، ہو جائیں حق پر، لیکن اب بات یہ ہے کہ حق پر اس طرح ہونا تھوڑی ہے کہ بس کسی نے کہہ دیا وہ حق پر ہو گیا۔ اہل القرآن جو ہے نا وہ کیوں کہتے ہیں ہم حق پر ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھائی جب سے قرآن ہے اس وقت سے ہم ہیں۔ نہیں، آپ خود سوچ لیں، یہ کوئی بات بنتی ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ جب سے قرآن ہے بس اس نے کہہ دیا ہو گیا؟ نہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کہاں ہو، آپ کا کوئی اس سے پہلے کوئی آپ کو وجود نظر آتا ہے کہ فلاں وقت سے پہلے کہ اللہ کے رسول کے دور سے آپ چلے آ رہے ہو نا، تو آپ نے کوئی کام تو کیا ہوگا نا، آپ کی پوری جماعت ہے نا، وہ کہیں تو نظر آ رہی ہوگی نا۔ تو غیر مقلدین ان کمنٹس کی وجہ سے بڑی خوشی میں مبتلا ہیں اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم کوئی حق والے ہیں۔ بھائی آپ اتنا تو سوچ لیں کہ آپ کا وجود انگریز سے پہلے ملتا ہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہے۔ ارے بھئی مسجد ہی نہیں، اور مسلمانوں کی مساجد موجود ہیں، آپ کہاں تھے؟ اور مسلمانوں کی کتب موجود ہیں، آپ کہاں تھے؟ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں فلاں غلط ہیں، لیکن آپ کا تو وجود تک نہیں ہے، وجود تک نہیں ہے۔ جن کا وجود تک نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کی کوشش کریں، کتنی عجیب بات ہے۔ اور بڑی بات، اور بہت بڑی بات وہ یہ کہ ان کا اکثر جو بنیاد ہے تقلید کی مخالفت کے، تقلید نہیں کرنی۔ اکثر کہتے ہیں ائمہ کی تقلید کرنی ہی نہیں ہے، اگرچہ وہ اپنی کرتے ہیں، یعنی اپنے علماء کی کرتے ہیں تقلید، بہرحال وہ الگ بات، لیکن ان کی بات یعنی بنیاد یہ ہے کہ تقلید کا رد ہو، تقلید نہیں کرنی، تقلید کو چھوڑ دینا ہے۔ اب میں نے بہت بار، ایک بار نہیں، بہت بار بہت سارے غیر مقلدین سے کہا کہ ٹھیک ہے تقلید کا رد ہے نا، تقلید کو آپ نہیں مانتے ہو، تقلید کا رد کرتے ہو، آپ صرف قرآن پاک کی ایک آیت، پورا قرآن نہیں، پوری سورت نہیں، صرف قرآن پاک کی ایک آیت بغیر تقلید کے آپ پڑھ کے دکھا دیں، اور جو تقلید کی آپ تعریف کرتے ہیں نا اس کے مطابق اس قرآن پاک کی آیت کو بغیر تقلید کے ایک قرآن پاک کی آیت پڑھ کے دکھا دیں، میں مان جاؤں گا کہ آپ حق پر ہیں۔ اب ایسے بندے جو تقلید کا رد بھی کرتے ہیں اور قرآن پاک کی ایک آیت بغیر تقلید کے پڑھ نہیں سکتے، ناظرین آپ خود سوچ لیں، اور پھر ان کا دعویٰ حق کتنا یعنی فضول ہے اور بیکار ہے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا شور، ان کی باتیں، ان کے دعوے اور ان کا جو ہے نا لوگوں کو وسواس سے مبتلا کرنا بالکل ہی ایک قسم کا فریب اور دھوکہ ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کے دھوکے سے اور وسوسوں سے بچائے اور پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے حقیقت۔